ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ سامنے اور پیچھے کا مفہوم سورہ یاسین کی آیت نمبر 45 میں کیا ہے؟ پہلے آیت کا ترجمہ سنیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اتقوا، ڈرو، ما بین ایدیکم، اس سے جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم، اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ یاسین کی اس آیہ مقدسہ میں ایک نصیحت کی گئی اور سمجھایا گیا قرآن کے مخاطبین کو کہ ہوش کے ناخن لو، سنبھل جاؤ، مسلسل گناہوں کی لذتوں میں اپنے آپ کو برباد کرنے والوں نے نصیحتوں کو پس پشت ڈال دیا۔ ان سے کہا گیا کہ ڈرو، ما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے۔ یہ سامنے اور پیچھے ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ ابن جوزی نے، ابن کثیر نے، بیضاوی نے، تفسیر تبصرہ نے حضرت مجاہد کا قول بیان کیا کہ ما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے ہے، اس سے مراد ہے وہ گناہ جو پہلے سر انجام دے دیے، اور وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی وہ گناہ جو علم حاصل ہونے کے بعد تم نے سر انجام دیے ہیں۔ اور حضرت سفیان تو کہتے ہیں کہ ما بین ایدیکم، سامنے سے مراد دنیا کا عذاب ہے، وما خلفکم، اور پیچھے سے مراد آخرت کا عذاب ہے۔ اور تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی اور تفسیر تبصرہ میں بعض مفسرین کے حوالے سے بیان کیا کہ ما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے ہے، اس سے مراد وہ گناہ ہے جو ظاہر اور واضح ہے، اور وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے، ان سے مراد وہ گناہ ہے جو پوشیدہ ہے، نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ مراد ہے۔ اور بعض مفسرین نے، جس کو تفسیر مظہری نے بیان کیا کہ ما بین ایدیکم سے مراد آخرت کا عذاب لیا، اور وما خلفکم سے مراد دنیا کا عذاب لیا۔ قرآن مجید کی دراصل یہ آیت سمجھاتی ہے کہ ڈرو، بچو گناہوں سے، اور اللہ رب العالمین جو اس آیت کے حوالے سے سمجھ دیتا ہے، مراد یہ ہے کہ زندگی جو بیت گئی ہے، ما بین ایدیکم، جو زندگی بیت گئی ہے، وما خلفکم، اور جو پیچھے ہے، جو آنے والی ہے، دونوں میں عذاب سے ڈرنا ہوگا۔ گویا گزری ہوئی زندگی پر جو گناہ سرزد ہوئے، ندامت اور شرمندگی اختیار کر کے توبہ کرنی ہوگی، اور جو آنے والی زندگی ہے اس کو محتاط گزارنا ہوگا، اپنے دامن کو آلودہ ہونے سے بچانا ہوگا، گناہوں سے بچانا ہوگا۔ یہ مفہوم ہے آگے اور پیچھے کا جو مختلف مفسرین کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا کہ جو پہلے گناہ سرزد ہوگے، جو بعد میں، جن کا علم ہے، جن کا علم نہیں ہے، جو ظاہر ہے، جو پوشیدہ ہے، اللہ رب العالمین ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اور آیت کے اختتام پر کہا لعلکم ترحمون، اللہ کس وقت مہربانی کرتا ہے، اللہ کس وقت رحمت کرتا ہے؟ جس وقت انسان اگلے پچھلے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، توبہ اختیار کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیت سے مراد آخرت کے لیے عمل کرنا ہے، دنیا میں محتاط رہنا ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کے لیے عمل کرنے کی توفیق دے، دنیا میں محتاط بنائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔